بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبریں اور جنازے اہل بصیرت کے لیے عبرت اور اہل غفلت کے لیے تذکیر ہے۔ اہل غفلت کے دل قبروں اور جنازوں کو دیکھ کر اور سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ انہیں بھی جنازے کی صورت میں لوگوں کے کندھوں پر قبر میں پہنچنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب وہ کوئی جنازہ دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی چیز قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی۔ اللہ پاک کے نیک بندے داؤد طائی ایک دفعہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ تو زندگی سے محروم ہوا اور اسے دوبارہ نہ پا سکا کیونکہ لوگوں نے تجھے قبر میں دفن کر دیا۔ بھلا میری آنکھوں میں نیند کہاں سے آئے گی؟ تو زمین کے نیچے قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، اے بیٹے، کیڑوں نے تمہارا کون سا رخسار کھانا شروع کیا ہے؟ داؤد طائی نے یہ سن کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اسے نیک لکھا جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب روایت کرتے ہیں، ہر دن طلوع فجر کے وقت 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ڈھانپ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ جب شام ہو جاتی ہے یہ فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور ان جیسے 70,000 اور فرشتے آتے ہیں اور صبح تک ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ جب زمین شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلب میں باہر تشریف لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سرکار دو عالم ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، جب مومن آخرت میں حاضری کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے لیے خوشبو اور کفن ہوتا ہے اور مرنے والے کی حد نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس کی روح جسم سے باہر آتی ہے تو اس پر زمین اور آسمان کے تمام فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح مجھ میں سے گزرے۔ جب اس کی روح آسمان پر پہنچ جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تیرا فلاں بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے واپس لے جاؤ اور اسے دکھلاؤ کہ میں نے اس کے لیے کس قدر اعزاز کیا ہے، اس لیے کہ ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ، ہم نے تم کو اسی زمین میں سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے تم کو نکالیں گے۔ وہ شخص اپنی قبر میں لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا جب وہ واپس لوٹتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا، اے شخص، تیرا رب کون ہے؟ اے شخص، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سوالات اس سے نہایت سختی سے کیے جاتے ہیں اور یہ آخری آزمائش ہوتی ہے جس میں مردے کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب کے بعد آواز آتی ہے، تو نے سچ کہا۔ پھر نہایت خوبصورت چہرے والا شخص آتا ہے جو کہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس کی خوشبو عمدہ اور لباس بہترین ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، تجھے رحمت حق اور ایسی جنتوں کی خوشخبری ہو جن میں تو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جزائے خیر دی۔ پھر اس کے لیے جنتی بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی سمت ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔
اس درود پاک کو پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. دشمن دوست بن جاتا ہے. اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر